اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش اخلاق اسلامی بھائی میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا خوش اخلاق وہ ہے جو شرمیلا، کم گو، کم بولنے والا، ریاست گو، سچا، دوسروں کی بھلائی چاہنے والا، جلد رنجیدہ نہ ہونے والا، بدگی بہت زیادہ کرنے والا، کم غلطی کرنے والا اور بہت کم فضول باتوں میں پڑنے والا، وہ دوسرے تمام لوگوں کا خیر خواہ، دوسروں کے لیے حقوق کے سلسلے میں نیک کردار، شفیق اور باوقار ہوتا ہے۔ لمبی لمبی امیدوں نہیں باندھتا اور اس کو لالچ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ وہ صبر کرنے والا، مطمئن اور کافی، شاکر و بردار، رفیق القالب کو تہائے سجن ہوتا ہے، نہ بڑی باتیں زبان سے نکالتا ہے اور نہ ہی کسی کو چغلی کھاتا ہے اور نہ ہی کسی کو گالی دیتا ہے اور نہ ہی کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس میں عجلت پسندی نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی سے کینہ و حسد رکھتا ہے۔ خوش رد، کشادہ پیشانی اور خوش زبان ہوتا ہے۔ اس کی دوستی، اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حسن اخلاق کی نعمت صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے اور اللہ کا خاص الخاص انعام ہے۔ حسن اخلاق میں حسن ہی حسن ہے اور بد اخلاقی میں کراہت ہی کراہت ہے۔ خوب یاد رکھیں، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی: اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیرو۔ پھر مدینہ کے سلطان رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، حسن خلق یہ ہے کہ تو قطعی تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے اور جو تجھے ظلم کرے تو اسے معاف کرے۔ واقعی ہماری اسلاف مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے آئینہ دار تھے اور ظلم کرنے والوں کو نہ صرف معاف کر دیتے بلکہ ان پر عطاؤں کی بارش فرما دیتے۔ چنانچہ چوڑ بریہ حضرت سیدنا معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن طہارت کے لیے دریائے دجلہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے مصلی اور قرآن پاک قریبی مسجد میں رکھا، خود طہارت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ایک بوڑھیا آئی اور مصلی اور قرآن بغل میں دبا کر چلی بنی۔ حضرت نے اسے دیکھ لیا اور پیچھا کیا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو سر جھکا کر نہایت نرمی سے پوچھا: محترمہ، کیا قرآن پڑھنے والا تیرا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہ قرآن مجید مجھے دے دے اور مصلی تو رکھ لے، یہ میں اپنی خوشی سے تجھے بخشتا ہوں۔ وہ بڑھیا مارے شرم کے پانی پانی ہو گئی اور دونوں چیزیں آپ کو واپس دے دیا۔ آپ نے پھر زور دے کر کہا کہ مصلی تو اپنے پاس رکھ اور صرف قرآن مجید مجھے دے دے۔ لیکن بڑھیا اپنی نازیبا حرکت کے مقابلے میں آپ کا حسن اخلاق اور حلم دیکھ کر اس قدر شرمندہ ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سبحان اللہ! ذاتی طور پر نقصان پہنچانے والے اور اپنا مال چوری کرنے والوں تک اس قدر شفقت، یہ حسن اخلاق کا انتہائی عظیم درجہ ہے۔ ان بزرگوں کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار مخلوق خدا پر پیار ہی نے تو آج بھی اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ حضرت سیدنا معروف رحمۃ اللہ علیہ یتیموں پر بھی نہایت ہی شفقت فرماتے تھے۔ یقیناً مظلوموں اور یتیموں پر شفقت بھی حسن اخلاق ہی کا ایک شعبہ ہے۔
یتیم بچوں کی عید۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عید کے دن میں نے حضرت سیدنا معروف خرقی کو دیکھا، آپ کھجوریں چن رہے تھے اور ایک کمسن لڑکا ان کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا حضرت آپ ان کھجوروں کو کیا کریں گے؟ فرمایا یہ لڑکا جو میرے پاس کھڑا ہے رو رہا ہے۔ میں نے اسے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، آج عید کے دن دوسرے لڑکوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، چنانچہ میں کھجوریں اس کے لیے چن رہا ہوں کہ انہیں فروخت کر کے اس بچے کے لیے اخروٹ خریدوں، یہ اخروٹ سے کھیلے گا اور اس کا دل بہل جائے گا۔ میں سری سختی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، اس بچے کی دلد ہی میں کروں گا، اس بچے کی مدد میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس بچے کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا، پہلے اس کو نئے کپڑے پہنائے اور پھر اس کے اخروٹ لے دیے۔ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ اس وقت میرے دل میں ایسا نور سرور پیدا ہوا کہ میری حالت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اگر اخلاق کی بھی شکل و صورت پیدا کی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لیے خیر کار ارادہ فرماتا ہے تو ان میں شفقت مہربانی پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ کہہ کر مہربانی اگر کسی مخلوق کی شکل صورت میں ظاہر ہوتی تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، اور بد اخلاقی اور سختی اگر کسی شکل و صورت میں ظاہر کی جاتی تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی۔ پیش امام نے ڈانٹ دیا تو کیا کہا؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی متقی پرہیزگار تھے، با اخلاق بزرگ تھے۔ آپ کی بزرگی کا دور دور تک شہر ہو چکا تھا اور آپ کے فضل و کمال کا اور زہدوں کا چرچا آپ کی زندگی ہی میں ضرب مثل ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسافرت کی حالت میں رات کے وقت جامع دمشق پہنچے اور نماز عشاء کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے امام مسجد سے درخواست کی کہ مجھے شب کو مسجد میں رہنے دیا جائے کیونکہ میں نے کچھ ذکر و اذکار کرنا ہے۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے تنزیہ کہا تو ابراہیم بن ادھم ہی تو ہیں، چلے یہاں سے، یہ کہہ کر انہوں نے مسجد سے باہر کر دیا۔ حضرت ساری رات سخت سردی میں مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھے عبادت میں مشغول رہے۔ نماز فجر کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا تو اندر چلے گئے۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور شور مچ گیا کہ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تشریف لائے ہیں۔ ہر طرف سے لوگوں ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ امام صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور بار بار حضرت سے معذرت کی۔ آپ فرماتے تھے کہ معذرت کس بات کی ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ کے ولی کا اخلاق کس قدر بلند تر ہوتا ہے۔ اگر آج کل ہم جیسے اہل ظاہر کو کوئی ڈانٹ دیتا ہے تو ہم جب تک اس کی 7 پشتیں نہ کھنڈالیں اس وقت تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یقیناً ذمہ داری مسلمانوں کی بے صبری اور بے جا تربیت کی وجہ سے بھی آج دین کا کم علم رکھنے والے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم کا حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار ہی تو تھا جو آج ہی ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تو بے ساختہ زبان سے رحمۃ اللہ علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے زبردست بزرگ تھے کہ ہمارے امام اعظم بھی آپ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔